العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ نشست میں سورہ نوح کے مضامین کا آغاز کیا تھا اور اس ضمن میں سیدنا نوح علیہ السلام کے مختصر سے احوال زندگی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیے گئے تھے. بنیادی مضمون اس سورہ مبارکہ کا توحید ہے، رسالت ہے. قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ قرآن کریم میں جتنے بھی مضامین بیان ہوئے ہیں ہر موقع پر اس کا بیان کرنے کا انداز مختلف ہے. کہیں اللہ تعالیٰ توحید کا مضمون اپنی طرف نسبت کر کے بیان فرماتے ہیں، کہیں توحید کا مضمون اللہ جل شانہ پیغمبر کی زبان سے ادا کرواتے ہیں، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں ہے. مضامین ایک ہی ہیں، جیسے فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اس سورہ مبارکہ میں بھی انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ہم نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں. تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. تو مضمون ایک ہی ہے لیکن اسلوب مختلف ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کہیں پر اللہ تعالیٰ براہ راست خود اس مضمون کو بیان فرما دیں گے، یا ایھا الناس اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. اور کہیں پر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوائیں گے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے. تو مضمون سورت کا یہ چل رہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 برس اپنی امت کو، اپنی قوم کو تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں 70 80 یا 90 لوگ جو ہے وہ مسلمان ہوئے. اور جب نوح علیہ السلام ان کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ گئے، ان کی تانہ زنی سے تنگ آ گئے، ان کے استہزاء تمسخر سے تنگ آ گئے، اور ان کے اس ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک اس رویے سے تنگ آ گئے کہ جس رویے نے ان کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، ایک جابرانہ رویہ. تو پھر آ کر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی شکایت عرض کی. جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ چل رہا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی شکایت عرض کی، جس کے کچھ مضامین ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے. مختصر سا خلاصہ اس کا میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں، پھر بات کو میں آگے لے کر چلوں. وہ سب سے پہلا مضمون انہوں نے کیا بتایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون ان استغفروا ربکم ثم توبوا، یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. اللہ تعالیٰ سے وہ کیا ارشاد فرما رہے کہ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو دن رات آپ کی طرف دعوت دی، توحید کی طرف دعوت دی. نہ میں نے دیکھا کہ دن ہے، نہ میں نے دیکھا رات ہے، جب مجھے موقع ملا میں نے دعوت دی. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ جب مجھے موقع ملا میں نے اعلانیہ دعوت دی، جب مجھے موقع ملا میں نے پوشیدہ طور پہ دعوت دی. لیکن جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا تو فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یہ میرے قریب آنے کے بجائے مزید مجھ سے دور ہوتے چلے جاتے تھے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے سروں پر چادریں اوڑھ لیا کرتے تھے. اور یہ سارے کے سارے کام وہ کیوں کرتے تھے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ انہوں نے بیزاری کا اظہار کرنا، اور بیزاری کا اظہار صرف اپنی حد تک محدود نہیں رکھتے تھے بلکہ بیزاری کا اظہار نوح علیہ السلام کو بھی کر کے دکھاتے تھے. بھائی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور آپ اپنے کانوں میں ایسے انگلیاں ڈال کر بیٹھ جائیں، یا آپ میرے سامنے بات کر رہے ہوں اور میں اپنے کانوں میں ایسے انگلیاں ڈال کر بیٹھ جاؤں، تو کیا یہ اخلاقی طور پہ درست حرکت ہوگی؟ نہیں. بھائی آپ نے نہیں سننا، اس کا اور کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. آپ
پیار اور محبت کے ساتھ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اپنا مدعا پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ طریقہ تو درست نہیں کہ میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، آپ کانوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھ جائیں، یا آپ چادر سر پر ڈال کر بیٹھ جائیں کہ جی یہ بندہ مجھے نظر ہی نہ آئے۔ تو یہ سارے کے سارے بیزاری کے اظہار کے طریقے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ کیا فرماتے ہیں ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ میں نے ان کو اعلانیہ طور پر بھی دعوت دی اور میں نے ان کو پوشیدہ طور پر بھی دعوت دی۔ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں دعوت کے یا اصلاح کے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی ایسی ہوتی ہے جو مشترک ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں، تو وہاں پر پھر مفاد عامہ کی خاطر اس غلطی کی اصلاح اعلانیہ طور پر کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ایسے نہیں، یہ ایسے کرنے کا ہے، یہ کام ایسا نہیں ایسا کرنے کا ہے۔ ہاں یہ ضروری نہیں کہ نومینیٹ کر کے بتایا جائے کہ جی آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ایک مبہم انداز میں لیکن ایسی اصلاح کی جائے کہ جس سے سب کو اندازہ ہو جائے کہ بھئی بات ہمارے متعلق کی جا رہی ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی مشترک نہیں ہوتی، وہ 100 200 300 400 لوگوں کے مجمع میں ایک آدمی کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی اصلاح پھر پوشیدہ طور پہ کی جاتی ہے، اسے علیحدہ بٹھایا جاتا ہے، پیار اور محبت سے سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاں مجھے موقع ملا میں نے اعلانیہ طور پہ دعوت دی، جہاں مجھے موقع ملا میں نے پوشیدہ طور پہ دعوت دی، لیکن میری دعوت دینے کا نتیجہ کیا ہوا؟ بجائے میرے قریب آنے کے یہ لوگ مجھ سے مزید دور ہوتے چلے گئے۔ اور پھر دعوت کے لیے ایک طریقہ اور بھی اختیار فرمایا، اور وہ کیا طریقہ اختیار فرمایا کہ میں نے ان کو تلقین کی، استغفار کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے ان سے کہا کہ بھئی اپنے رب کے لیے استغفار کیا کرو، رب سے استغفار کیا کرو، کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ مضمون سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے 5 انعامات یہاں پر ذکر فرمائے ہیں۔ کتنے انعامات بھائی؟ 5۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلا انعام کیا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر خوب بارش نازل کرے گا۔ بھائی جب بارش کی ضرورت ہو اور بارش نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حالات خراب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہمارے آج کل حالات خراب ہوئے میں کہ پانی کی کمی ہو گئی، زیر زمین پانی جو ہے وہ مزید نیچے چلا جا رہا ہے، تربیلا ڈیم خشک ہو گیا، منگلا خشک ہو گیا، تو پانی کی ضرورت ہے لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بھائی استغفار کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ خوب بارش تمہارے اوپر نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، اللہ تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرما دے گا۔ تو دنیاوی طور پر 5 انعامات کا ذکر کیا گیا، اور اخروی طور پر ایک انعام کا ذکر کیا گیا، وہ کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے استغفار کرو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غفارہ، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی کا اعلان ہے، جیسے کہ اس موضوع پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، یہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت ہے کہ آخرت میں جا کر اللہ یہ اعلان فرما دیں کہ بھئی محمد عمیر کاشف ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آخرت میں جا کر اللہ یہ اعلان فرما دے کہ بھئی تمہارا نام لے کر کہ بھئی جاؤ میں نے آج تمہیں معاف کر دیا۔ یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن چونکہ دنیا میں رہنا بھی ہے اور دنیا میں ہم اسباب کے محتاج ہیں، یہاں ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہمیں خوراک کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہمیں سردی کی بھی ضرورت ہے، یہاں ہمیں گرمی کی بھی ضرورت ہے، یہاں پہ ہمیں ہر قسم کا موسم بھی چاہیے، لباس کی بھی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ استغفار کرو، میں ساری کی ساری یہ چیزیں تمہیں یہاں پر دے دوں گا۔ یہاں پر 1-2 باتیں سمجھ لیجیے۔ یہ جو استغفار ہے، جیسا کہ اس موضوع پر پہلے بھی بات ہو چکی ہے، ایک لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے توبہ، استغفار۔ اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں نے ان دونوں کے درمیان میں فرق بھی بیان کیا تھا کہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی گزشتہ زندگی پر ندامت کا اظہار کرنا کہ یا اللہ جو میری زندگی پہلے گزر گئی اور اس گزری ہوئی زندگی میں
جو مجھ سے غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں، یا اللہ میں ان غلطیوں کوتاہیوں پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میری آنے والی زندگی ہے دوبارہ اس میں یہ حرکتیں نہیں کروں گا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ ایک ہے استغفار، ایک ہے توبہ۔ تو استغفار کا تعلق گزشتہ زندگی کے ساتھ اور توبہ کا تعلق آنے والی زندگی کے ساتھ۔ اور استغفار کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے انعامات ہیں، احادیث بے شمار ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوں گی، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ بھائی ایک سوال، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کی ضرورت تھی؟ نہیں، تو حضور اتنی مرتبہ استغفار کیوں فرما رہے ہیں؟ بھائی وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے استغفار فرما رہے ہیں کہ میری امت جب مجھے استغفار کرتے ہوئے دیکھے گی، میرے استغفار کے متعلق سنے گی، تو یہ بھی اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی اپنی روٹین بنا لے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کوئی ایسا استغفار تھوڑی تھا جو ہمارا استغفار ہوتا ہے۔ ہم نے تو تسبیح ہاتھ میں پکڑنی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جی 100 مرتبہ۔ بھائی یہ استغفار تھوڑی ہے۔ استغفار کا تعلق تو جیسے زبان کے ساتھ ہے ویسے دل کے ساتھ ہے۔ بھائی زبان پر کلمہ جاری ہو استغفر اللہ، یا اللہ میں آپ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، اور دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی کا احساس ہو، تب جا کے وہ استغفار بنے گا۔ ہمارے استاد جی ایک شعر سنایا کرتے تھے، مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری توبہ کی حالت کیا ہے؟ وہ فرماتے تھے کہ ہماری توبہ ایسی ہے کہ توبہ کی، پھر توبہ کی، پھر کر کے توبہ توڑ دی، تیری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی، کہ توبہ بھی توبہ کر رہی ہے کہ بھائی یہ کیا میرے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تو بھائی استغفار کا تعلق جیسے زبان کے ساتھ ہے ویسے استغفار کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے۔ زبان پر کلمہ جاری ہو استغفر اللہ، اور دل کے اندر احساس سے ندامت ہو، احساس سے شرمندگی ہو، اپنی کمتری کا احساس ہو کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، آپ سب کچھ ہیں۔ یا اللہ اگر آپ پکڑ کرنے پہ آئیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور یا اللہ آپ بخشنے پر آئیں تو کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ جب دل کے اندر یہ احساس ہو اور پھر زبان پر یہ کلمات جاری ہوں تو وہ استغفار حقیقت میں کیا ہے؟ بھائی استغفار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بھائی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں بہت کثرت سے استغفار لکھا جاتا ہے۔ سیدنا میں نے اصل میں آج یہ سورت کے مضمون مکمل کرنے ہیں، اس لیے میں ہر پوائنٹ پر بس مختصر سی گفتگو کر کے آگے جا رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور وہ آ کر انہوں نے اپنا شکوہ یا اپنی شکایت یا اپنا گلہ یہ پیش کیا کہ حضور ہمارے یہاں نا قحط سالی بہت ہو گئی ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی استغفار کرو۔ وہ جماعت چلی گئی، ایک دوسرا بندہ آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ جی میرے گھر اولاد نہیں ہو رہی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد کچھ لوگ اور آ گئے، انہوں نے آ کر عرض کیا کہ حضور بارش نہیں ہو رہی ہمارے علاقے میں، تو دعا فرما دیجیے۔ فرمایا کہ استغفار کرو۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا چلے گئے تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت 3-4 قسم کی شکایتیں آپ کے پاس آئیں اور علاج سب کا آپ نے ایک ہی بتایا، استغفار کرو۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ استغفار کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ خوب بارشیں ہوں گی، خوب بارشیں ہوں گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے مال میں اضافہ ہوگا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے نہروں کو جاری فرما دے گا۔ آج ہماری نہریں خشک پڑی ہیں، ہمارے دریا خشک پڑے ہیں، ہمارے ڈیم خشک پڑے ہوئے ہیں، ہماری زمین کے نیچے سے پانی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ساری کی ساری صورتحال ہماری نظروں کے سامنے ہے، لیکن اجتماعی طور پہ ہمارے ہاں توبہ کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اجتماعی طور پہ استغفار کا کوئی اہتمام نہیں ہے۔ بھئی اس وقت کتنی آبادی ہے ہماری؟ 25-26 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو 25-26 کروڑ کی آبادی میں اگر 1 لاکھ بندے استغفار کر رہے ہیں
تو بھائی ان 1 لاکھ کے استغفار کا ان 25-26 کروڑ پہ کیا اثر پڑے گا؟ اثر تو تب بھائی کیوں حکم دیا گیا کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھائی استسقاء، نماز استسقاء ادا کرو۔ نماز استسقاء میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی بارش طلب کرنی ہوتی ہے اللہ سے، اور نماز استسقاء ایسے نہیں ہوتا کہ 2-3 لوگ 4 لوگ 5 لوگ اکٹھے ہو کے تو نماز استسقاء ادا کر لیں۔ فرمایا کہ بھائی کھلے میدان میں جا کر ادا کرو، پوری قوم جائے، یہ نہیں کہ 10-15-20 لوگ چلے جائیں، پوری قوم جائے، جا کر وہاں پہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے نتیجے میں پھر بارش نازل ہوگی۔ تو بہرحال میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، تو یہ نوح علیہ السلام اپنا گلہ شکوہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے تو یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، میں نے تو ان کو استغفار کی تلقین بھی کر کے دیکھ لی، میں نے ان کو شرم بھی دلائی، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ بڑی عجیب آیت ہے، میں نے آج جب اس کا مطالعے کے دوران غور سے ترجمہ پڑھا تو ایک لمحے کے لیے دل اور دماغ کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بجنا شروع ہو گئیں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میں نے آپ حضرات کو کہا تھا کہ گزشتہ جمعے کہ بھائی آپ سب نے گھر جا کے سورہ نوح کا ترجمہ پڑھنا ہے، پڑھا تھا نہیں پڑھا تھا؟ چلیں آج پڑھ لیجئے گا، آپ نے پڑھا تھا، چلیں آج دوبارہ پڑھ لیجئے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، الفاظ کے اوپر غور کریں، کیا ہے الفاظ؟ کیا میں اس کا اپنے انداز میں بعد میں ترجمہ کروں گا، پہلے لفظی ترجمہ سمجھ لیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ تعالیٰ کے وقار سے تمہیں خوف نہیں آتا؟ اللہ کے وقار سے تمہیں کوئی امید نہیں ہے؟ اگر محسوس نہ کریں تو میں اس کو اپنے انداز میں ترجمہ کر دوں اپنے انداز میں، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شرم نہیں آتی تمہیں؟ آگے پھر دیکھیے کہ نا کہ یہ آیت کیا آ رہی ہے، پھر اندازہ ہوگا کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، بھائی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں اللہ کی ذات، مالک کائنات، خالق کائنات، رب ذوالجلال، مالک الملک، رحیم، رحمان، غفور، عزیز، جبار، قہار، متکبر، کہاں اللہ کی ذات، کہاں تم؟ تمہاری حیثیت کیا اللہ کے سامنے؟ مخلوق ہو، مخلوق بن کے دکھاؤ نا، تمہاری حیثیت کیا؟ تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، اس نے تمہیں وجود بخشا، ابھی اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، کتنے مراحل سے گزار کے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، کیا تھے تم؟ کچھ بھی نہیں تھے، پھر کس شکل میں آئے تم؟ ایک پانی کے گندے قطرے کی شکل میں آئے، کیا چیز تمہاری خوراک بنی؟ گندا خون تمہاری خوراک بنا، 9 مہینے تک وہ خون تمہاری خوراک بنتا رہا، 9 مہینے کے بعد اللہ نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا، کیا حیثیت کیا ہے تمہاری؟ اب سمجھ میں آیا ترجمہ؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، دیکھتے نہیں تمہیں اللہ نے پیدا کس طرح کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کرتے ہو، اللہ کے سامنے اپنی بڑائی دکھاتے ہو، اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، دیکھتے نہیں آسمان اللہ نے کیسے پیدا کیے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، چاند کو نہیں دیکھتے، ستاروں کو نہیں دیکھتے، سورج کو نہیں دیکھتے؟ تفصیلی گفتگو اگر آپ حضرات کو یاد ہو تو میں سورہ ملک میں اس مضمون کے تحت میں کر کے آ چکا ہوں، اس لیے میں یہاں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کر رہا۔ یہ ساری کی ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہیں؟ اتنا بڑا آسمان ہے، کروڑوں سال گزر گئے ہیں، آسمان نیچے نہیں آ رہا، کوئی ستون نظر نہیں آ رہا، اتنی بڑی چھت اللہ نے ڈالی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایک آسمان تمہیں نظر آ رہا ہے، میں نے تو ایسے 7 آسمان بنائے ہیں، یہ ایک زمین جس کے اوپر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، اپنا گھر بناتے ہو، اپنی گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہو، اپنا کاروبار یہاں پر کرتے ہو، اپنی دکان چلاتے ہو، اپنی زندگی یہاں پر گزار رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں تمہیں تو یہ ایک زمین نظر آتی ہے، میں نے تو ایسی 7 زمینیں پیدا کی ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، سورج نہیں دیکھتے؟ ایک ہفتے کے لیے سورج غائب ہو جائے نا تمہاری چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، سردی زیادہ پڑنا شروع ہو جائے تمہاری چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہائے سردی، ہائے سردی، ہائے سردی، ہائے سردی۔ اور ایک ہفتے کے لیے ذرا سورج اپنے پورے جوبن پہ آئے تب تمہاری چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہائے گرمی، ہائے گرمی، ہائے۔ یہ سردی گرمی لے کر کون آتا ہے؟ یہ رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کون کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی بڑی نشانیاں سامنے موجود ہیں، پھر بھی تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کے سامنے تم شرم نہیں کرتے ہو؟
آگے چلیے اسی مضمون کو چلاتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ میں نے مضمون مکمل کرنا ہے اس لیے میں مختصر بات کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا۔ انسان کی اصلیت بتا دی یہاں پہ کہ تمہیں زمین سے اگایا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح پودے اگاتے ہیں اس طرح تمہیں اگایا ہے۔ تمہاری جو حقیقت ہے نا اس کا تعلق وہ زمین سے جڑی ہوئی ہے، اسی زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، اسی زمین کے اندر تمہیں دوبارہ بھیجیں گے۔ ویخرجکم اخراجا، اسی زمین سے دوبارہ نکالیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ہم یہ مضمون پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جب قبر پہ مٹی ڈالتے ہیں تو وہ دعا یاد ہے نا آپ حضرات کو؟ مسنون دعا کیا ہے؟ منہا خلقناکم، پہلی مٹھی ڈالی، وفیہا نعیدکم، دوسری مٹھی ڈالی، وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، تیسری مٹھی ڈالی۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، اسی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ اسی مٹی میں جانا ہے، 6 فٹ کے گڑھے میں دفن کر دیے جاؤ گے، منو مٹی تمہارے اوپر ڈال دی جائے گی، تمہارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ وہ جو تم زمین میں اکڑ دکھاتے پھرتے تھے نا، میری باڈی چیک کرو، میرا حسن چیک کرو، میری جوانی دیکھو، میری خوبصورتی دیکھو، اللہ کہتے ہیں سب خاک میں مل جائے گی، ختم، کہانی ختم، بالکل کچھ باقی نہیں بچے گا۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ اسی زمین سے پیدا کریں گے۔ یہ انسان، یہ تیری اوقات ہے، تو اللہ کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، تو اللہ کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا کہ میں نے نہیں ماننی اللہ کی بات کو۔ مختصر کر رہا ہوں، آگے چلیں۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اللہ کہہ رہے زمین تمہارے لیے بچھا دی ہے، بچھا دی ہے، ہموار کر دی ہے اس کی سطح۔ کیوں ہموار کی ہے؟ تاکہ تم چل سکو۔ کیوں ہموار کی ہے؟ تاکہ تم آرام سے لیٹ سکو۔ کیوں ہموار کی ہے؟ تاکہ تم آرام سے اس کے اوپر گھر بنا سکو۔ کیوں ہموار کی ہے؟ تاکہ تم اپنی زندگی آسانی سے اس زمین کے اوپر گزار چکو۔ اگر یہ زمین ہموار نہ ہوتی، نہ تم اس پر چل سکتے تھے، نہ پھر سکتے تھے، نہ سو سکتے تھے، نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ گاڑیاں دوڑا سکتے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بساطا، زمین ہم نے تمہارے لیے ہموار کر دی ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے اندر راستے بناؤ، راستے تلاش کرو، ان راستوں میں چلو۔ یہ جو راستے ہیں یہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ انسان یہ کہتا ہے جی میں نے خود اپنی عقل سے بنائے ہیں، اپنی سمجھ سے بنائے ہیں۔ اس انسان سے اللہ بندہ یہ پوچھے کہ یہ عقل اور سمجھ تیرے پاس آئی کہاں سے؟ یہ عقل اور سمجھ تجھے دی کس نے ہے؟ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تجھے دی کس نے ہے؟ تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، نوح علیہ السلام کا شکوہ چل رہا ہے اللہ سے، ترجمہ ضرور پڑھیے گا جا کے، شکوہ چل رہا ہے اللہ سے۔ قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي، میری اللہ نافرمانی کی انہوں نے، میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا۔ بھئی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، میں تو ان کو کیا کہہ رہا تھا کہ شرک چھوڑ دو، ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لو، یہ 100-200 معبود چھوڑ دو، ایک معبود بنا لو، جس نے تمہیں پیدا کیا اسی کو اپنا بڑا مان لو، اسی کو اپنا خالق مانتے ہو، اسی کو اپنا مالک بھی مان لو۔ تو میں کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا تھا، لیکن یا اللہ اس کے باوجود وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، یا اللہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، یہ ان لوگوں کے پیچھے چلے کہ جن کو اپنے مال اور اپنی اولاد کے اوپر بڑی اکڑ تھی، بڑا فخر تھا۔ اس موضوع پر بھی کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے میں گزارشات پیش کر چکا ہوں، مختصر سی بات آ گئی، مختصراً دوبارہ عرض کر دوں گا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اگر اللہ نے مال دیا ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے، تو اس لیے نہیں نوازا کہ تم اس کے اوپر اترانا شروع کر دو، بلکہ اس لیے نوازا ہے کہ تم اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بندگی اختیار کرو کہ میرے اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے۔ اولاد اللہ نے بندے کو اترانے کے لیے نہیں دی۔ آج کسی کے 10 بیٹے ہوں، وہ فرعون بن جاتا ہے کہ میرے 10 بیٹے۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، جاننے والے، کہتے ہیں ہماری آنکھوں دیکھا واقعہ، گاؤں کا کوئی چودھری تھا، بڑا وڈیرا تھا، جو بھی تھا، 8-10 بیٹے تھے اس کے، پورے گاؤں میں دندناتا پھرتا تھا کہ میرے اتنے بیٹے،
اور اپنے بیٹوں کے بلبوتے پر بدماشی کرتا پھرتا تھا. یہ حقیقی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, کہاں کا یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن میرے دوست ہیں قریبی, انہوں نے مجھے سنایا. اور کہتے ہیں آخرکار نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ باپ آگے آگے ہے, بیٹے پیچھے پیچھے اسے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. یہ سزا ہے اس اکڑ کی, اس فرعونیت کی جو انسان اپنے مال اور اپنی اولاد کے بلبوتے پر دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس کتنا مال ہے, دیکھو میرے پاس کتنی گاڑیاں ہیں, دیکھو میرا کتنا بڑا بینک بیلنس ہے, دیکھو میں کتنا پاورفل ہوں, میں کتنا طاقتور ہوں, میرے سامنے تو کوئی مکھی بھی جو ہے وہ پر نہیں ہلا سکتی, کوئی مچھر جو ہے وہ پر نہیں ہلا سکتا. یہ انسان, یہ کیڑے مکوڑے, ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کہتے ہیں نا, یہ کام نہیں چلے گا, یہ ایک وقت تک چلے گا, پھر اس کے بعد تیری پکڑ ہوگی, پھر ایسی پکڑ ہوگی کہ تو معافی مانگے گا تجھے معافی نہیں ملے گی. فرعون کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. معافی مانگ رہا تھا کہ یا اللہ معاف کر دے. موسیٰ پر بھی ایمان لایا, موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لایا. جواب کیا ملا؟ الآن, اب ایمان قبول کر رہا ہے. وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اس سے پہلے جب تجھے دعوت دی جاتی تھی زمین میں فساد مچاتا تھا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. کس بنیاد پر؟ اکڑ دکھانے کی بنیاد پر. تو نوح علیہ السلام کیا شکوہ کر رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ میں نے ان کو بلایا, میری طرف نہیں آئے. وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا, ان لوگوں کے پیچھے چلے جن کے پاس اولاد زیادہ تھی, ان لوگوں کے پیچھے چلے جن کے پاس مال زیادہ تھا, اور یا اللہ ان کا مال اور اولاد تو ان کو نفع دینے والے بھی نہیں تھے. وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا, اور یا اللہ انہوں نے میرے خلاف سازشیں کی ہیں. یاد رکھیے گا, جو بھی دین کا دشمن ہوگا, جو بھی اسلام کا دشمن ہوگا, جس کو بھی دین سے بیزاری ہوگی, جس کو دینداروں سے بیزاری ہوگی, وہ ہمیشہ دین اور دینداروں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرے گا. اور یہ وتیرہ آج کا نہیں ہے, یہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چلتا چلا آ رہا ہے. میں ایک مولوی صاحب کا بیان, چھوٹا سا مختصر سا کلپ ان کا میری نظر سے گزرا, کیا ایک خوبصورت جملہ انہوں نے کہا, انہی کا جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں, تدلیس نہیں کر رہا, انہی کا جملہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں انہوں نے قوم کا لفظ استعمال کیا, میں بس اس کے اندر ترمیم یہ کر رہا ہوں کہ میں قوم کے بجائے ہجوم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہم من حیث الہجوم نظریاتی بحران کا شکار ہیں. ہمیں جو قصے کہانیاں سنائے گا ہم اس کے اوپر سر دھننا شروع کر دیں گے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اور یہ اور وہ, اور جو حق کی بات کرے گا اس کا سر پھوڑنے کے پیچھے چلیں گے. نظریاتی بحران اسی چیز کا نام ہے. تو ان کی بھی یہی حالت تھی. وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا, انہوں نے بڑی سازشیں کی نوح علیہ السلام کے خلاف. سازشیں کیا کی تھی؟ پروپیگنڈا. یہ جو پروپیگنڈا ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے نا, کسی دوسرے کے خلاف, دوسرے لوگوں کو کسی کے متعلق بدگمان کریں, تو اے تو یہو جہ ہے جی, اے تو فلاں ہے گا, تو ٹمکانا ہے گا. یہ بھی انہی لوگوں کا وتیرہ ہے, یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے, یہ مشرک لوگوں کا کام ہے. اور یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا, ہر نبی کے ساتھ ہوا, ہر دور میں ہوا. قرآن کریم کا مطالعہ کریں, قرآن میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. یہ کیسے اللہ کا نبی بن سکتا ہے بھائی؟ کل تو ہم نے اس کو بازار میں جاتے ہوئے دیکھا, یہ تو کل کھانا کھا رہا تھا, یہ تو اپنی بیوی کے ساتھ تھا, اس کے تو بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے ایک ذہن یہ بنا لیا ہوا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا اس کو بھوک نہیں لگتی, اس کی کوئی ضروریات نہیں ہے. وَقَالُوا مَا لِي هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, بازاروں میں بھی جاتا ہے, کھاتا پیتا بھی ہے, سوتا بھی ہے, جاگتا بھی ہے, اپنی ساری کی ساری ضروریات بھی پوری کرتا ہے. یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو نبی بنا کر بھیجنا تھا نا, انسانوں میں فرشتوں کو تو نبی بنا کر نہیں بھیجنا تھا. تو بہرحال وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, انہوں نے خوب نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی. اب ایک جملہ آ رہا ہے, اس کو سمجھ لیجئے, نہایت آسان اور مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اس مضمون کو سمجھ لیں. یہ 5 لفظ جو آئے ہیں نا, ود, سواع, یغوث, یعوق, نصر, یہ 5 بت تھے. جیسا کہ گزشتہ نشست میں بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ بت پرستی اور شرک کا آغاز اور کفر کا آغاز نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوا. نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے
بت پرستی کفر اور شرک نہیں تھا، باقی گناہ تھے لیکن کفر اور شرک نہیں تھا۔ ایک کفر اور شرک کا آغاز کب ہوا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں۔ اور آغاز ہوا کیسے؟ یہ دلچسپ بات ہے، آغاز ہوا کیسے؟ یہ جو 5 نام ذکر کیے گئے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، بھائی اگر الفاظ میرے تھوڑے سے آگے پیچھے اوپر نیچے ہو جائے نا تو فتوے نہ لگانا شروع کر دینا، بات کو سمجھ لینا، اس کے بعد پھر جو مرضی کر لینا۔ یہ 5 بابے تھے، اولیاء اللہ تھے، نیک لوگ تھے۔ بابے بعد والے بناتے ہیں، اصل میں تو وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، بعد والے ان کو بابے بنا دیتے ہیں۔ یہ 5 لوگ تھے، یہ ایک چبوترے پر اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت وغیرہ کیا کرتے تھے، جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ 5 کا جب انتقال ہو گیا تو لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی وہ 5 بابے تو ہمارے چلے، اب بابا بننے کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب بابا بننے کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے کہ وہ تو چلے گئے اس دنیا سے، اب ان کی یاد آتی ہے تو کوئی ایسی نشانی مقرر کر لینی چاہیے کہ جس سے ہمیں وہ بابے یاد رہیں۔ تو ان ظالموں نے سب سے پہلا کام کیا کہ ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنائیں۔ کیا بنائی بھائی؟ بولے نا بھائی، تصویریں بنائیں۔ یہ جو تصویر کی جو نحوست ہے نا بھائی، میں بھی اس میں مبتلا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا، مسجدیں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں، اب ہماری بھی ویڈیو بن رہی ہے اس وقت، لیکن چلو یہ ایک پرپس خیر کا ہے۔ تو سب سے پہلی جو شیطانی انہوں نے کیا کی، انہوں نے ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنائیں۔ اب تصویر سے بات پہنچی چھوٹے مجسمے تک، میں کہا تصویر سے ہمارا دل نہیں بھرتا، مجسمے بنا لو، کوئی نشانی ہونی چاہیے بزرگوں۔ اور مجسمے سے چلتی چلتی بات پہنچی بت تک۔ اس طرح شرک کا آغاز ہوا۔ تو یہ جو 5 نام آئے، 5 بتوں کے نام، اصل میں یہ 5 بزرگوں کے نام تھے، لیکن اس قوم نے دیکھیں عقیدت، احترام اپنی جگہ، بھائی الفاظ کے اوپر توجہ رکھیے گا، عقیدت، احترام اپنی جگہ، اولیاء اللہ کی عقیدت، اولیاء اللہ کا احترام ہمارے ایمان کا بولے بھائی حصہ ہے۔ اگر اولیاء اللہ سے عقیدت نہیں ہے، اولیاء اللہ کا احترام نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ خدشہ ہے اس بات کا کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن عقیدت کا مطلب عبادت نہیں ہے، سمجھ آیا جملہ؟ عقیدت کا مطلب، سب میرے ساتھ مل کر بولیں، عبادت صرف کس کی؟ اللہ۔ عقیدت سب کے ساتھ، عبادت کس کی؟ اللہ۔ یہ عقیدت کے اندر جب غلو ہوتا ہے نا کسی بھی معاملے میں، حد سے جب تجاوز کیا جاتا ہے، پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 5 بت بنائے، ان کے شرک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر جب نوح علیہ السلام نے دعوت اور تبلیغ کا کام کیا تو اپنے باقی لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے کہ لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ بھئی ان 5 بتوں کو تم نے ہرگز چھوڑنا نہیں ہے۔ نوح غلط کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نوح کے پیچھے نہیں چلنا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا اپنے اس غلط روش کی وجہ سے، غلط رویے کی وجہ سے، غلط سوچ کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ جب یہ سارے کے سارے مراحل طے پا گئے، اب نوح علیہ السلام اپنا گلہ شکوہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے، اپنی ساری کی ساری کوششوں اور کاوشوں کا بھی ذکر کر چکے کہ یا اللہ میں نے ہر طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کر لی ہے، لیکن یا اللہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اب میری بس ہو گئی ہے۔ اب ذرا اگلے الفاظ کے اوپر غور کیجئے گا، وقال نوح الرب، اور نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا رب، اے میرے رب، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ کون بد دعا دے رہے؟ نوح علیہ السلام۔ آج ہم کہتے ہیں جی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے جی، دعاؤں سے اسرائیل تباہ نہیں ہوگا جی، دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی جو تمہارے بس کا کام ہے وہ تو کرو، تمہارے بس کا تو یہی کام ہے نا، میرے اور آپ کے بس کا۔ تمہارے سے مطلب آپ لوگ نہیں، صرف جو ہمارا اس وقت معاشرہ ہے۔ بھائی ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟
یا ہمارا ایمان اس قدر نچلی سطح پر جا چکا ہے کہ اب ہم دعا کے لیے بھی ہاتھ نہ اٹھائیں، یا ہمارا ایمان اس قدر نچلی سطح پر جا چکا ہوا ہے کہ اب ہم ایک پیپسی کی بوتل چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، ایک KFC کا برگر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، ایک میکڈونلڈ کا برگر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، نہیں جی نہیں، ہماری بھوک ختم نہیں ہوتی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور بہانے بازیاں مجھ سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ کو ثبوت پیش کریں کہ جی اس کی کمائی ادھر جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، دیکھیں بھائی، میں کوئی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، ماہر معاشیات نہیں ہوں، میں کوئی اکنامکس کا بہت اچھے طریقے سے جاننے والا نہیں ہوں، لیکن کم از کم اتنی بات میں ضرور جانتا ہوں۔ چلیں ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ گورمے ایک برانڈ ہے، ہمارا لوکل برانڈ ہے، ٹھیک۔ میں نصیر صاحب آپ کو کہوں کہ کل آپ شادمان میں گورمے کی اجازت کے بغیر اور ان کو پیسے دیے بغیر ان کی ایک برانچ یہاں پر کھولنے کے آپ کھول سکتے ہیں؟ بولے بھائی، نہیں کھول سکتے۔ کوئی آپ کیکس اینڈ بیکس کی برانچ کوئی کھولنا چاہے تو آپ ویسے ہی کھول لیں گے، اور بھائی پہلے ان کو پیسے دینے پڑیں گے ان کا نام استعمال کرنے کے لیے، پھر جا کے آپ کھولیں گے۔ تو بالواسطہ یا بلا واسطہ کہیں نہ کہیں تو کنیکشن موجود ہے نا، کہیں نہ کہیں تو تعلق موجود ہے نا۔ یا تو پھر تسلیم کر لیجئے کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے۔ آج ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں بھائی وہاں کے جو لوگ ہیں نا، ان لوگوں کو شیروں کی ضرورت ہے، ہماری طرح کے گیدڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کا جو بچہ ہے نا وہ بھی شیر ہے۔ ہمارا بچہ کس میں لگا ہوا ہے؟ شونو مونو جانو مانو آئی لو یو آئی مس یو، ہمارا بچہ اس میں لگا ہوا ہے، ہمارا نوجوان اس میں لگا ہوا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہماری نوجوان نسل اسی کام میں لگی ہوئی ہے، راتیں اپنی برباد کر رہی ہے، اپنی جوانی برباد کر رہی ہے۔ کل کو اللہ کو منہ نہیں دکھانا کیا؟ بھائی جو تمہارے کا کرنے کا کام ہے وہ تو کرو نا، جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، جس چیز کے تم مکلف ہو وہ تو کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب بھی جمعے کا دن آتا، غسل کرتے، نئے کپڑے پہنتے، جیل کے دروازے پر جاتے، دروغہ واپس بھیج دیتا کہ آپ کو جمعہ پڑھنے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جمعہ پڑھنے جانے کی اجازت نہیں ہے تو آپ ہر جمعے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اسی بات کا مکلف ہوں، میرے اوپر یہی ذمہ داری ہے کہ میں جمعے کا اہتمام کروں، دروازے تک جاؤں، دروازے سے آگے جانے کا میں مکلف نہیں ہوں۔ تو بھائی جتنی میری اور آپ کی طاقت ہے اتنا تو کام کر کے دکھاؤ نا۔ ایک روایت ہے بڑی مشہور ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے، میں صرف مثال دینے کے لیے وہ روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن آگے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ روایت درست ہے کہ نہیں ہے، لیکن مثال بالکل درست ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا نا، تو ایک چڑیا، چھوٹی سی چڑیا چونچ میں پانی لے کر جا رہی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تو جو یہ چونچ میں پانی لے کر جا رہی ہے، کیوں لے کر جا رہی ہے؟ تیری اس چونچ سے اتنی بڑی آگ بجھ سکتی ہے چونچ کے پانی سے؟ تو وہ کہنے لگی کہ بجھ تو نہیں سکتی، لیکن کم از کم کل آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو لکھا جائے گا نا۔ میں اور آپ لڑ تو نہیں سکتے، لیکن کم از کم لڑنے والوں میں میرا اور آپ کا نام تو لکھا جائے نا۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جی وہ اتنے سارے ملازمین ہیں جی، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جی، ان کی ملازمتیں چھوٹ جائیں گی، اور خدا کے بندو تمہیں اس 10 15 20 ہزار کی ملازمت کی فکر پڑی ہے، وہاں جو چھوٹے چھوٹے بچے جن کی گردنیں اڑا دی گئی تمہیں وہ نظر نہیں آتے؟ وہاں 60 70 ہزار جو لوگ شہید کر دیے گئے، تکہ بوٹی ان کی کر دی گئی، وہ تمہیں نظر نہیں آتے؟ جو ہزاروں ماں اور بہنوں کی عصمت دریاں کر دی گئی ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتی؟ خدا کا شکر ادا کرو کہ ابھی یہ آگ تمہارے گھر تک نہیں پہنچی ہے۔ اور اگر یہی رویہ رہا تو معذرت کے ساتھ اگر میرے الفاظ برے لگیں، اگر ہمارا یہی رویہ رہا تو خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ آگ میرے اور آپ کے گھر تک بھی پہنچے گی۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ جی دعاؤں سے کیا ہوتا ہے؟ جی یہ ہوتا ہے دعاؤں سے کہ ادھر نوح علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے، ادھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ مانا کہ میری اور آپ کی دعائیں اس قابل نہیں ہیں،
لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی تو پیش کر سکتے ہیں نا. مانا کہ ہمارے دل کے اندر وہ خلوص نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، لیکن ہم اللہ کو اپنی تھوڑی سی جستجو تو دکھا سکتے ہیں نا، تھوڑی سی محنت تو اللہ تعالیٰ کو اپنی دکھا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں یا اللہ وہ ہم کر رہے ہیں. بھائی بھوکے نہیں مر جاؤ گے اگر KFC کا برگر نہیں ملے گا، تو بھوکے نہیں مر جاؤ گے. اور ویسے بھی بازار کا کھانا کھانا تو نقصان دہ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے جا کے پوچھ لیں. گھر کا کھانا کھاؤ، دال روٹی کھاؤ، عزت کے ساتھ کھاؤ. اور اگر بہت ہی زیادہ شوق ہے تو بھائی اور لوگ کم ہیں کیا دنیا کے اندر؟ ضروری ہے کہ ہم نے ان مظالم کے حصے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. بھائی آپ سب کو اختلاف رائے کا پورا حق ہے، لیکن تمیز کے دائرے میں ضرور کریں. اختلاف رائے کریں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میرا موازنہ اور میرا تقابل غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم جو مجھے معلومات ہیں میں تو کم از کم اس معلومات کے متعلق آپ تک معلومات تو فراہم کر دوں نا. بھائی جہاں ممکن ہو سکے وہاں اپنا حصہ ڈالو. اس لیے کہ یاد رکھیے گا، ایک حدیث کا مفہوم مجھے اچانک یاد آ گیا. بھائی آخرت میں جا کر جو ہے نا، آخرت میں جا کر یاد رکھیے گا، بھائی توجہ میری طرف رکھیں، توجہ ادھر ادھر نہ کریں، پھر میری بھی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے. توجہ میری طرف رکھیں، بات بہت سنجیدہ ہو رہی ہے. وہ ایک دن نا ایک صاحب بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں بیان چل رہا تو انہوں نے فون پہ بات کرنا شروع کر دی. میں نے اپنا بیان روک دیا. میں نے کہا جی آپ پہلے فون پہ بات کر لیں، میں بعد میں اپنا بیان کر لوں گا. بھائی میری یہ بات کرنے میں کتنے سیکنڈ لگے؟ 3 سے 4 سیکنڈ لگے یا 5 سیکنڈ لگے. تو وہ صاحب 1-2 دن کے بعد کسی دوست کے ساتھ ان کا آنا ہوا. آپ نے کل بڑا سخت بیان کیا. میں نے کہا جی کیا میں نے سخت بیان کیا؟ وہ آپ نے ایک بندے کو یہ کہہ دیا کہ جی موبائل پہ نہ بات کرو. میں نے کہا اللہ کے بندے، میرے 40-45 منٹ کا جو بیان ہوتا ہے اس میں سے صرف تمہیں یہ 3 سیکنڈ کی بات یاد رہ گئی، باقی ساری باتیں بھول گئے. یعنی 3 سیکنڈ کے اوپر ہماری توجہ ہے کہ مولوی صاحب کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکلے بس اس کو پکڑ لیں. باقی جو 40-45 منٹ اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں اب میں بات کیا کرنے لگا تھا، کیا میں بات کرنے لگا تھا جی؟ ہاں حدیث کا مفہوم، بالکل صحیح، حدیث کا مفہوم. بھائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. آخرت میں جا کر 3 قسم کے لوگ بخشے جائیں گے، باقی سب رگڑے جائیں گے. توجہ یاد رکھنے کی بات ہے. 3 قسم کے لوگ بخشے جائیں گے. نمبر 1، جنہوں نے ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. نمبر 2، جو ہاتھ سے مقابلہ نہ کر سکے لیکن زبان سے ضرور انہوں نے بولے بھائی مقابلہ کیا. اور نمبر 3، وہ جو نہ ہاتھ سے مقابلہ کر سکے نہ زبان سے مقابلہ کر سکے لیکن دل میں ضرور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ظلم ہے. اور یاد رکھیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمیں ہمارے دل کے اندر بھی یہ ظلم کا احساس پیدا نہیں ہوتا، تو پھر بھائی آخرت میں جا کر ہمیں اپنی خیر منانی پڑے گی. دنیا میں تو جوتے پڑ ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی جا کر جوتے پڑیں گے. تو بہرحال میں مضمون کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. تو نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا اللہ ان کافروں میں سے آپ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑنا. کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا اللہ اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا نا تو یہ خود تو گمراہ ہیں، یہ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. اور یا اللہ جو ان سے آگے نسل چلے گی نا وہ بھی انہی جیسی چلے گی. رب اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دیں. ولی والدیہ، میرے آباء و اجداد کو بھی معاف کر دیں جو مسلمان تھے. ولی من دخل بیتی مؤمنا، اور یا اللہ جو حالت ایمان میں میرے پاس آ گیا اس کو بھی معاف فرما دیجیے. ولا تزد الظالمین الا تبارا. یا اللہ لیکن ظالموں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. آمین تو کہہ دو بھائی. میں اب دعا کرتا ہوں، اس دعا پر آمین کہہ دینا. اللہ ہمیں ایمان کے اندر استقامت عطا فرما دے. اللہ ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرما دے. اللہ کریم ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کی طاقت عطا فرما دے. اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا کر دے کہ ہم ظالم کو ظالم کہہ سکیں. اللہ ہمارے اندر اتنی ہمت پیدا کر دے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکیں. اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دے کہ ہم ظالم کا قلع خما کر سکیں، خاتمہ کر سکیں. باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں سورہ نون کے مضامین الحمدللہ ہمارے مکمل ہوئے. آئندہ نشست میں انشاءاللہ سورۃ الجن کے مضامین کا آغاز ہوگا. بھائی ٹائم تو اوپر ہو چکا ہے، اگر 2 منٹ مجھے اور دے دیں تو میں ایک مسئلہ بتا دوں.
گزشتہ جمعے بھی میں نے بیان کرنا تھا، میں بھول گیا، اب مجھے اچانک یاد آ گیا، وہ کچھ بچوں نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ بھائی مسئلہ جو ہے وہ مضمون سے بالکل ہٹ کر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے بچوں کو تحفے تحائف ملتے ہیں عیدی کی شکل میں، یا اور جو کوئی تحفے تحائف ہوتے ہیں جو اسپیشل صرف بچوں کو ملتے ہیں، صرف بچوں کو دیے جاتے ہیں، تو بھائی یاد رکھیے گا کہ والدین کے لیے ان پیسوں کا یا ان تحائف کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بچوں کی بولے بھائی ملکیت ہے۔ جو تحفہ آپ کے بچے کو ملا وہ آپ کے بچے کی ملکیت ہے، آپ کا اس کو استعمال کرنا جائز ہے۔ یہ مجھ سے کئی بچوں نے پوچھا تھا کہ جی ہماری عیدی جو ہے نا جی وہ جاتی ابا کی جیب سے ہے، واپس اماں کے پرس میں آتی ہے۔ بھائی جاتی تو ابا کے، بھائی کیوں بھائی آپ سب نے عیدیاں دی ہیں نا، واپس آپ کو ملا کچھ نہیں، واپس کدھر جا رہا ہے؟ ہوم ڈپارٹمنٹ میں، واپس تو آپ کے پاس نہیں آ رہا وہ، ٹھیک؟ تو وہ کہتے ہیں جی جاتی ابا کے جیب سے واپس اماں کے پرس میں آتی ہے، ہم ویسے کے ویسے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، تو آپ یہ مسئلہ ضرور بتائیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس لیے میں ضرور یہ مسئلہ بتاؤں گا کہ بھائی جو بچوں کو تحائف ملتے ہیں، بچوں کو جو عیدیاں ملتی ہیں والدین کے لیے، ان کا اپنے لیے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں ان کے اوپر یہ پابندی ضرور ہے کہ بچے اگر چھوٹے ہیں وہ پیسے سنبھال نہیں سکتے تو آپ پیسے خرچ ضرور کریں، لیکن انہی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔